بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہم نے ایس ایس ٹی کی سیریز اسٹارٹ کی ہے اس میں آج اسلامیات کا لیکچر نمبر 9 ہے۔ ہم آج اپنی سیریز کو آگے کنٹینیو کریں گے، اسلامیات کے امپورٹنٹ MCQs دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر کہ اسلامیات کے پورشن میں بالخصوص یا کسی بھی پورشن میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو بلا جھجک مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں، تاکہ کسی کو بھی غلط انفارمیشن نہیں جانی چاہیے۔ اور جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن لازمی چیک کر دیا کریں کہ کیا پتہ میں نے کوئی آپشن غلط بتایا ہو اور آپ کو وہاں سے صحیح پتہ چل جائے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے وچ سورہ از نون ایز عروس القرآن؟ عروس القرآن قرآن پاک میں کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی، سورہ الرحمن کو کہا جاتا ہے عروس القرآن، کیونکہ عروس القرآن کی معنی ہے برائڈ آف دا قرآن، مطلب کہ قرآن کی ایک قسم سے دلہن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو۔ آپ کو پتا ہوگا سورہ رحمان جو کہ قرآن پاک کی 55 سورہ ہے، 55 سورہ ہے، اور یہ لائے کرتی ہے 27 پارہ میں، 27ویں پارے میں یہ لائے کرتی ہے، 55 یہ سورہ ہے، اور اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا کوسچن ہے دا ایفرٹس فار دا کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف اسلامک لاز۔ اس ایفرٹس کو ہم کیا بلاتے ہیں جس میں اسلامک لاز کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے، ان کو ترتیب بھی دی جاتی ہے، بیسڈ آن دا قرآن، جو کہ قرآن پر بیس کرتی ہے، اینڈ سنہ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کالڈ، اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ ہے اس پر بھی وہ بیس کرتی ہیں۔ سمپلی اس کوسچن کا مطلب یہ ہے کہ اس اسلامک لاز کو کمپائل مطلب ترتیب دینا یا ان کو اکٹھے کرنے کا جو کوشش ہے، وہ لاز جو کہ بیس کرتے ہیں قرآن پاک پر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ پر، اس کو ہم کیا بلاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، اس کو ہم بلاتے ہیں فقہ۔ اگلا کوسچن ہے ڈیش از ریفرڈ ان دا قرآن ایز الروح۔ قرآن پاک میں نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے الروح کے نام سے کس کو پکارا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکارا گیا ہے الروح کے نام سے بھی اور روح الامین کے نام سے بھی، یہ بھی آپ یاد کر لیں، الروح اور روح الامین۔ اگلا کوسچن ہے ان وچ سورہ دا ورڈ والقرآن الحکیم از یوزڈ۔ قرآن پاک میں یہ ورڈ کہاں استعمال ہوا ہے، کون سی سورہ میں استعمال ہوا ہے؟ والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی، الیاسین سورہ میں یہ استعمال ہوا ہے، اسٹارٹنگ میں ہی استعمال ہوا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ اس طرح سے بھی کوسچن آتے ہیں، میں نے بھی آج یہ پہلی مرتبہ کوسچن دیکھا تو مجھے بڑا ہی انٹرسٹنگ لگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کے کوسچن بھی یاد کر لیں۔ اگلا کوسچن ہے دا لاز آف قرآن اینڈ سنہ آر۔ سنہ اور قرآن کے جو لاز ہیں، جو قانون ہے، وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں چینجبل، وہ چینجبل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو چیز لکھی گئی ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جو لاز بتائے گئے ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، سنہ والے لاز بھی چینج نہیں کی سکتے، مطلب یہ آپشن نہیں ہوگا۔ ایکسپائرڈ، یہ بھی آپشن نہیں ہوگا، تو کون سا آپشن ہوگا؟ آپشن بی ہوگا، سپریم۔ سپریم مینس سب سے اوپر، ان سے اوپر کوئی لا بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اس کا صحیح آپشن بی ہے، جیسے ہمارے آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ 12 مارچ 1949 میں دیا گیا تھا، اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے ملک میں وہ قانون بنیں گے جو کہ قرآن اور سنہ کے اکارڈنگ بنیں گے، ان کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا، مطلب کہ ایک طرح سے سپریم لا آف دا لینڈ مسلمانوں کی جانب سے، مسلمانوں کے حوالے سے تو وہ لاز ہیں قرآن اور سنہ کے اکارڈنگ۔ اگلا کوسچن ہے نیم دا بیٹل ان وچ مینی حفاظ دا پیپل who learned قرآن بائی ہارٹ were martyred۔ اس میں سمپلی پوچھ رہا ہے کہ اس جنگ کا نام بتائیں جس جنگ میں تمام زیادہ تر کافی تعداد میں حفاظ کرام وہ شہید ہوئے تھے۔ حفاظ ہم کس کو بلاتے ہیں؟ جن کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے زبانی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی، وہ جنگ یمامہ میں کافی سارے حافظ وہ شہید ہوئے تھے۔ اگلا کوسچن ہے وچ انکل آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مینشنڈ بائی نیم ان دا قرآن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے چچا ہیں جن کو نام سے پکار کر قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے، یا جن کا نام وہ ایگزیکٹلی قرآن پاک میں مینشن ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، ابو لہب ان کا نام قرآن پاک میں مینشنڈ ہے۔ اگلا کوسچن ہے وچ سورہ از نون ایز سلوس القرآن۔ قرآن پاک میں کون سی سورہ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سلوس القرآن ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، سورہ اخلاص کو سلوس القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جو کہ کل ورڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی کوسچن آتا ہے کہ قرآن پاک میں ایسی کتنی سورہ ہیں جو کہ ورڈ کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ تو وہ 5 سورہ ہیں، ٹھیک ہے۔
اگلا کوشچن ہے ڈو ناٹ ریز یور وائس ابو دا وائس آف دا پروفیٹ. اپنی آواز جو ہے وہ پروفیٹ سے اوپر نہ کریں یا اس سے اونچا نہ بولیں. دس آرڈر کمز ان وچ سورہ. یہ حکم جو ہے کون سی سورہ میں دیا گیا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا آواز آپ کے ماں باپ سے جو ہے وہ اونچا نہ ہو. تو ہمارا آواز ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنے ماں باپ سے بھی اونچا نہیں بول سکتے. تو ہم نبیوں سے یا پروفیٹ سے جو ہے وہ کیسے اونچا بول سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی یہ انسانوں کو بتانے کے لیے یہ حکم قرآن پاک میں آیا ہے. تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں اس کا حکم آیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، سورہ الحجرات میں یہ حکم آیا ہے. اگلا کوشچن ہے ہاؤ مینی ٹائمز دا ورڈ جہاد اپیئرز ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک میں ورڈ جہاد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، 41 مرتبہ جو ہے جہاد ورڈ اپیئر ہوا ہے ہولی قرآن میں. عموماً آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ڈیجٹس والے کوشچن ہوتے ہیں وہ میں نہیں بتاتا، لیکن کافی سارے ایسے کوشچن ہوتے ہیں جو کہ مشہور بھی ہوتے ہیں اور ان کو کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس کا یہی آپشن ہے. جیسے قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جو ہے وہ کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ 32 مرتبہ. اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. جیسے نماز کا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 700 مرتبہ. بھائی اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ فگر ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو وہ 4 مرتبہ آیا ہے. اور حضور کا نام احمد وہ جو ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو وہ 1 مرتبہ ہے. ایسے جو کوشچن ہوتے ہیں وہ عموماً میں نہیں بتاتا، لیکن یوزلی جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جو یونیورسلی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلا کوشچن ہے ڈیش ٹائمز حضرت جبرائیل علیہ السلام از مینشنڈ ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ مینشن کیا گیا ہے یا کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، 3 مرتبہ جو ہے قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اگلا کوشچن ہے ہاؤ مینی فنڈامنٹل ارکان آر دیر ان اسلام. اسلام میں ٹوٹل کتنے ارکان ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی. قرآن پاک میں ٹوٹل 5 جو ہے 5 ارکان ہے. ان کے نام کیا ہے؟ پہلا ہے کلمہ، دوسرا ہے صلاۃ جسے ہم نماز بھی بلاتے ہیں، تیسرا ہے زکوٰۃ، اور چوتھا ہے فاسٹنگ جسے ہم روزہ بھی بلاتے ہیں یا جسے ہم صوم بھی بلاتے ہیں، اور 5واں جو ہے وہ ہے حج. اگلا کوشچن ہے دا ورڈ قرآن ہیز بین مینشنڈ ڈیش ٹائمز ان دا ہولی قرآن. جو ورڈ قرآن ہے وہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ مینشنڈ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن مجھے کافی سارا کنفیوز کر رہا تھا کیونکہ گوگل پر ایک اس کا آپشن صحیح آ رہا تھا اور جو MCQs ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں پر ایک آ رہا تھا. لیکن میں نے بہت ساری ریسرچ کی، بہت سارا اس کو سرچ کیا، تو کافی سارے ابھی جو میں آپ کو اس کا صحیح آپشن بتاؤں گا وہی مجھے جو ہے فائنل ملا ہے. تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، 70 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ آپشن میرا غلط ہے اور آپ کو صحیح پتہ ہے تو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا 55 جو ہے MCQs ویب سائٹ پر آ رہا تھا اور 70 جو ہے وہ جو ہے گوگل پر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور ڈیفینیٹلی آپ کو کام بھی آئے گی. اور میری غلطی بتانا کمنٹ سیکشن میں مت بھولیں اگر میں نے کی ہو. ٹھیک ہے، تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.